على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام ومنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ نور کی تمام تر عظمتیں، برکتیں، سعادتیں آپ سب کو، ہم سب کو نصیب ہو. اللہ سبحانہ رحمان الرحیم حضور رحمت للعالمین کی بعثت مبارکہ تصدق و خیر میں آپ سب کو، ہم سب کو چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائے. ہم شانتی، سکون اور راحت کا سامان مہیا فرمائے. تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں، مشکلات حل فرمائے. کمیاں بیشیاں اللہ پاک معاف فرمائے. اگر غور کریں تو قرآن پاک کی تلاوت اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس ترجمہ کے ساتھ یہ میلاد النبی کی سب سے خوبصورت سیرت پاک ہو، اس لیے کہ آپ کو، ہم سب کو بخوبی معلوم ہے کہ پورا قرآن کردار مصطفیٰ ہے. پورا قرآن. اب اس سے اوتھینٹک کیا بات ہوگی کہ میلاد کا جشن ہو، محفل ہو یا میلاد سے ریلیٹڈ باتیں ہوں اور قرآن سے ہٹ کر بات کی جائے اور پھر اسے سامان آخرت کا بڑا عنوان دیا جائے. نہیں، قرآن کا ذکر میلاد النبی کا سب سے بڑا عنوان ہے، سب سے بڑا عنوان. اور یہ آج کی تاریخ میں اس لیے بھی بڑا عنوان بن جاتا ہے کہ افسوس ہے دنیاوی کتابوں اور باتوں سے سیرت پیش کرتے ہیں اور اسی لیے تاثیری جو پہلو، اثر ڈالنے والا جو پہلو ہے وہ فاقد اور گم نظر آتا ہے. ریئل میں قرآن پیش کرتے ہیں نا تو جو دعویٰ ہے آپ کا کہ اسلام قرآن انسائکلوپیڈیا آف اسلام، صاحب قرآن سچے، قرآن سچا، تو کب پیش کریں گے آپ؟ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی کتے کی دنیا میں ہیں لوگ. سمجھ رہے آپ؟ سوچے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کے تمام کمالات کے ساتھ علاوہ ایکسٹرا دے کر کے محمد عربی امام الانبیاء کو بھیجا. تو اگر آپ چیدہ بھی کتابوں کا مطالعہ کریں، یعنی منتخب سلیکٹڈ، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا مطالعہ کریں، سلیکٹڈ مطالعہ، یہ سب مطالعہ کو ایک طرف رکھیں اور وہ ساری چیزیں آپ کے نبی میں نظر ہے. ساری چیزیں اللہ پاک ہے، علاوہ ایکسٹرا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، حضور کو درجوں بلندی عطا ہوئی، درجوں عطا کیا اللہ پاک. پھر بھی کتے کی دنیا میں آپ مقصد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے مین پوائنٹ ہماری میلاد کی ٹاپک. مین پوائنٹ جب اللہ پاک نے پورا قرآن، نبی کی سیرت، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا پورا جلوہ، کمالات، علاوہ درجہ، تو پھر اب یہ عنوان ہوگا نا کہ بھائی ہے کیا. پھر سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں گے، پھر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے کمالات کو دیکھیں گے. یہ بھی دیکھنے کے بعد پھر جو ایکسٹرا جو کہا ورفع بعضهم درجات، درجوں بلندی اللہ پاک نے عطا کی. تو بتائیے آپ کی عمر کم پڑے گی کہ نہیں؟
ان تمام کو ہونے کے باوجود قطع ہیں، ایک صحابی قطع، ایک یہ قطع، ایک وہ قطع، کیا ہے یہ؟ سنتا ہوں میں کبھی کبھی بڑے بڑے مطلب کیا بتائے، بائی پلین بلا رہے ہیں آپ، 20,000 خالی پلین کا خرچہ، آنے جانے کا خرچہ، پھر ایسا قطع وہاں قطع یہ قطع۔ ہمارے پاس دارالفتہ میں صبح و شام ہمارے بزرگ علماء مشائخ بیٹھے ہیں، قلم کی روشنائی ختم کر رہے ہیں، آپ کی دینی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، درس قرآن و فقہ حدیث سب دے رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی ان کو یاد نہیں کرتے، بہت تکلیف دے سکتا ہے۔ آپ ذرا اس کو غور کیجیے، دین کن سے بچا ہے بتائیے؟ دین کس سے بچے گا یا بچا؟ علماء سے، صحیح ہے کہ نہیں؟ عوام تو عوام ہے، ان کو تو ٹماٹر کا بھاؤ 200 روپئے تو کھانا چاہیے، جو اینالائز بولتے ہو نا، تجزیہ، کیا کیسے کیوں حکمت کیا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ یہ ماہر سبزی جو ہوتے ہیں، سبزی کے جو ماہر ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، کھانے والے نہیں جانتے۔ ایسے قرآن اور حدیث کا جو علم رکھتے وہ کون ہے جو صبح و شام قال اللہ قال رسول کرتا؟ میں نے 2 سال 3 سال 5 سال پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، کبھی آپ جو ہے دارالفتہ جامعہ نظامیہ ہو یا دارالفتہ جو آپ کے قریب ہو جایا کیجیے۔ دارالفتہ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں مسئلے فتوے پوچھے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گئے، مفتی ضیاء الدین صاحب نقشبندی ہیں یا شیخ الجامعہ ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں جامعہ میں، کبھی وہاں جایا کیجیے اور دھیرے سے پوچھ لیا کیجیے، حضرت آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ پلیز بے ادبی اگر ہے تو معاف کیجیے گا، میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 ہزار روپے بتائیں گے جو اعلیٰ ڈگری پر فائز ہو، ورنہ سب تو 8,000 10,000 15,000 ہے۔ اب میری تنخواہ جو ہے 1,700 روپے تھی جب میں پڑھا رہا تھا مدرسے میں، اب اگر بڑھتے بڑھتے بھی آتی تو 10 سال 15 سال ہوئے ہیں، کتنا بڑھتی؟ زیادہ سے زیادہ 10-15 ہزار ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا پوچھ لیجیے، اگر انہوں نے کہہ بھی دیا 30,000 تو ذرا کہیے گا بچے کتنے ہیں، فیملی ممبرس کتنے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قسم خدا کی، بڑے بڑے لاکھوں روپے والے ان کے قدم کو کیوں چومتے ہیں؟ وہ تنخواہ کی وجہ سے نہیں، وہ اسلام کا وقار ہے، وہ اسلام کی عظمت ہے، جو اتنے پیسے میں بھی وہ خوش ہے اور چہرے پہ نور ہے۔ دین اس سے بچتا ہے تو اللہ پاک اس پر کرم کرتا ہے، ان کی کمیوں میں بہت زیادہ آتا ہے۔ کبھی جائیے آپ تو آپ مسافہ کیجیے، جھک کے ان کو دیجیے، مانگیں گے نہیں، کیونکہ اسلام کی حمیت اس طرح سے ڈی این اے میں رہتا ہے نا، نہیں وہ آپ کو خوش ہو کر دیکھیں گے تو اور دعا دیں گے۔ یہ ہوتا ہے عنوان، کبھی شیخ الحدیث سے مل لیا، کبھی شیخ القرآن سے مل لی، کبھی جو درس کا حدیث ہے انٹرفیئر نہیں، جا کر ادب سے بیٹھ جائیے، 8 گھنٹے تک اپنی آواز کو سکھا کر کے 8 گھنٹے قرآن اور حدیث کا درس دینے والا، یہ آپ کا محسن نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ ایک بچہ ہے جو بہت اچھی آواز ہے اس کی، بس اس کو کھڑا کر دیا، 4-5 اشعار پڑھا، پوری محفل 10,000 روپے ایک دم اڑا دیا۔ اب سمجھو اس بات کو، انکاری پہلو نہیں، کمپریزن جس کو کہتے ہیں، سمجھیے اس بات۔ 10,000 روپے دے دیں، اب یہ بچہ پڑھے گا کیا؟ یہ تو کہہ رہا بغیر پڑھے ہوئے میں 1 گھنٹے میں 10,000 کما رہا ہوں۔ یہ بہترین ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر ہی لینا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے علم بھی ختم ہو گیا، کیونکہ علم سیکھے گا یہ فقہ کا علم، درس قرآن کا حدیث کا، تب نا اشعار یاد کر لیا، آواز کی راگنی الاپتے ہوئے، بس لوگ آپ پوری کر رہے ہیں۔ خانقاہوں میں بھی آپ دیکھیے کوئی مفتی پیدا ہو رہا ہے؟ بتائیے کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے وہ مفتی، وہ اس کے ذہن میں یہ آ گیا، ارے بیٹھے تو 20,000 روپے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی مہینہ پورے، تو پورے 1 مہینہ پورے تو پھر جانا پڑتا آفس میں، دستخط کر کے لینا پڑتا ایسا، اور یہاں تو ذرا سی 4 انگوٹھی پہن لیں اور بول دیں تمہارے واسطے ہم جنت سکوٹ کر دیے ہیں، اور کبھی دکھا بھی دیں شعبدے بازیاں، ہو گیا۔ اب غور کیجیے ان باتوں کو، ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے کہہ رہا ہوں، کوئی طبقاتی سوچ نہیں دے رہا، ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے
یہ شکوہ نہیں ہے، یہ حقیقت کی عکاسی ہے۔ اس پس منظر میں کبھی جائیے گا، میں بار بار اب پھر کہہ رہا ہوں، کبھی جائیے گا اور ہو سکے تو قسم خدا کی شیخ الحدیث کا چپ کے مدد کیجیے، شیخ القرآن کا چپ کے مدد کیجیے، ہو سکے تو سینے لگیے۔ اللہ کے ولی ان کی زبان کو چونتے تھے، جو حدیث کا درس دیتے ہیں۔ میں نے کئی موقعوں سے یہ حدیث پیش کیا، مقدمہ شامی اور دیگر کتابوں میں دیکھیں گے نا، یہ واقعہ جب بھی پڑھتا ہوں تو روح کانپنے لگتی ہے۔ اللہ کا ولی جو ایک دم مشہور زمانہ، اللہ کا ولی وہ آتا ہے شیخ الحدیث جو قرآن کا یا حدیث کا درس دیتے ہو، کہتے زبان نکالیے گا۔ اللہ کے ولی آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کی اطاعت ٹھیک ہے، واجب ہے، زبان نکالیے، زبان چوسیے، چل دیے۔ کہا حضور ماجرا بتا دیجیے پھر جائیے گا۔ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ زبان نبی کی بولی بولتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی بولی بولتا ہے، اس سے عظیم زبان ہو ہی نہیں سکتی کوئی جو رسول اللہ کی بولی بولتی وہ جو زبان، نبی کی پاک بولی بولنے والی زبان کو اللہ کے ولی چومتے۔ کبھی بھی جائیے، علماء کی مدد کیجیے، یہ رقص و سرور کی محفلیں ختم کیجیے۔ قسم خدا کی کس کا جواب دیں گے آپ؟ اسٹرانگ امت ہے آپ، بہت بڑی امت ہے آپ، ساری امتوں کے سامنے آپ رشک بنے، رسوائی کا سبب نہ بنے کہ وہ کہہ پڑے ہیں جب نہیں نبھانا ممکن تھا تو مولا کہیں کو پیدا کیا، میرے کو پیدا کر دیتا۔ اس طرح کی باتیں بھی آ سکتی ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ آپ کو 400 سال کی عمر نہیں ملی، 1000 سال کی عمر نہیں ملی آپ کو۔ پچھلی قوموں کو آپ دیکھیے تو ان کے نبیوں کو بھی ہے نا بڑی عمریں ملی، اور ان کے لوگوں کو بھی 400 500 سال عمر اچھی ملی، وہ بھی کوئی مجبوری کی عمر نہیں ملی۔ اور آپ کو 70 سے 90 سال کی عمر، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ انجوائے کی عمر 20 سال کی۔ اس کے بعد تو یا تو کھانسی کی عمر ہے یا پھر بس اپنے فیوچر کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ابھی ذرا 2 سال اور جانتے ہیں حضرت، 30 سال 35 سال میں کریں گے شادی ہے، کیوں ابھی ذرا باہر جانا کرتے، ابھی بہن ہے کرتے، یہ سب میں ہو گیا کرتے ختم۔ پھر جب آپ 50 سال کروس کر جاتے ہیں تو پھر یا تو بہو کی ڈانٹ یا بیٹے کی ڈانٹ یا وغیرہ وغیرہ کی، تو ہے کیا آپ کی عمر میں؟ لیکن پھر بھی اسلام کہتا ہے آپ کو بہترین امت کو سبحان اللہ، کیا بات، بہترین امت تم ہو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امت کو عمر دینے کے باوجود نہیں کہا تم بہترین امت ہو، آپ کو عمر نہیں دیا مگر کہا تم بہترین امت ہو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ ہے آپ کا اسٹرانگنس۔ اس لیے سیرت النبی کی جہاں کہیں بھی آپ محفل میں جاؤ، آج کل دیکھ رہا ہوں میں میرے کچھ مرید اور شاگرد حضرات کو بھی دیکھ رہا ہوں، رات رات بھر نعت خوانی کر رہے ہیں۔ پوچھتا ہوں فون کر کے، فجر کی نماز پڑھے تھے حضرت، محفل لمبی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ بیعت اگر پیر کے کہنے پر ٹوٹنا ہوتا نا تو توڑ دیتا، پیر کے کہنے پر بیعت نہیں ٹوٹتی، کتنا بھی ڈانٹے نا پیر، غصہ نہیں کرو آپ، لیکن آپ اگر پیر کے خلاف چلے گئے نا تو بیعت ٹوٹ جائے۔ پیر کتنا بھی ڈانٹے آپ کو، کتنا بھی چیخے چلائے، بیعت نہیں جاتی۔ لیکن مرید نے اگر ذرہ برابر بھی نگیٹیوٹی، بھائی کو ڈانٹے جی ختم، بیعت چل گئی۔ پیر کے خلاف نہیں سوچنا، پیر آپ کے خلاف کتنا بھی سوچے وہ جانے۔ اب حضور 50 دن تک حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع 50 دن تک بات نہیں کرے، ڈانٹتے رہے، لیکن صحابیت سے نہیں نکلے۔ دیکھیں آپ، اگر وہ سوچ لیتے اور اتنا پلٹا تو گئے تھے، نہیں ہوا۔ یہ بات دھیان میں ہمیشہ رکھے گا۔ کیسے آپ کی محفل نعت قبول ہوگی جب فجر کی نماز چھوٹے گی؟ کیسے وہ جلسے قبول ہوں گے کہ وہ سارے سامعین نماز نہیں پڑھیں گے؟ قبول کیسے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ جیسے عرش لگا کر کے نکاح کی محفل میں آپ ہیں، جب تک خطیب صاحب پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں ٹھیک ہے، اس کے بعد جا کر کے ڈھول بجا رہے ہیں، اس کے بعد طبلے بجا رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ النکاح من سنتی، پھر کہیں بولے آپ، بولو کہ نکاح ہم سب کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ اگر نبی کی سنت ہے تو سنت مصطفیٰ میں یہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ یہ بدعتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ کیسے ہو سکتی ہے جائز باتیں؟ ان باتوں کو ہمیں آپ کو سمجھنا۔ گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے نا تو اس بیماری کو نہ چاٹتے ہیں نہ تاکتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو ہم میں اگر یہ بگاڑ آئے ہیں تو ہم ہی اس کو درست کریں گے۔ ہمارے جو پیر خانے سادات
بڑے ادب سے کہہ دیتا ہوں، حضور اپنی اولاد کو پڑھائیے. اور ایک جملہ کہتا ہوں، ہم در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں. آپ سمجھیں اس بات کو. آپ کے گھر میں اگر چوری ہوگی تو پولیس ہم سے پوچھے گی، آپ سے پوچھے گی نا. اب وہاں پر رو کے بھی اگر بولیں ارے چوری ہوئی ہمارے سے پوچھے تو ٹارچر کرے، نہیں پوچھنا پڑتا، فارمیلٹی ہے، نہیں تو کس سے پوچھوں جا کے. چوری آپ کے یہاں ہوئی تو بتانا کون. اب رسول اللہ کی اولاد کے یہاں اگر نماز کی چوری ہو، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. رسول اللہ کی اولاد کے یہاں اگر حج و زکات کی چوری ہو، شریعت محمدی نہ سیکھنے کی چوری ہو، سیکھنے کی، اب بتائیے کس سے پوچھیں گے رسول. ہم تو در والے نہیں، ہم تو باہر والے ہیں نا، وہ گھر والے ہیں. یہ کیوں نہیں سوچ آ رہی ہے؟ ایک بھی مفتی آج کیوں نہیں ہے؟ مفتی امام شافعی فورتھ امام کے امام ہیں. آپ جانتے ہیں امام شافعی، بول تو دیتے ہیں امام شافعی، لیکن آل رسول ہیں، قریشی ہیں، خاندان قریش کے چشم و چراغ ہیں. بتائیے مصطفیٰ کتنا فخر کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ سمجھے اس بات کو. علی ماننے والے بہت چیختے چلاتے ہیں نا، مگر سنو علی کی شان ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس علم کے شہر کے دروازے. کس کا دروازہ کہا؟ علم کے شہر کا دروازہ. دیکھا آپ نے کیسے آپ علی کو مانتے ہیں؟ یہ علم ہے ہی نہیں اور علی کو مانتے ہیں. یہ کیسا نعرہ ہے؟ میں مفتی کا بیٹا ہوں تو جاہل ہو. یہ جملہ بولنے کے لیے ضروری ہے کہ جب مفتی کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے تو تیرے اندر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. امام احمد ابن حنبل کی ایک باندی تھی، کوئی آ کر کے مسئلہ پوچھ لیا. اب مسئلہ اتنا ڈیفیکلٹ مسئلہ تھا، وراثت وغیرہ کا مسئلہ تھا. اب بتائیے باندی ہے، کام کرنے والی ان کے حساب سے بول رہا، ورنہ ان کے صدقے میں ہماری مائیں بخشی جائیں. وہ بتا کر کے واپس کر دی، بتا دیے، ایک دم سیٹسفائی کر دی، مطمئن کر دی. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون تھے؟ وہ ایک مسئلہ پوچھنے آئے تھے، میرے کو معلوم تھا، میں بتا دی. حضرت بہت زیادہ ناراض ہوئے، یہاں تک کہ آزاد بھی کر دیا تھا. لیکن جہاں یہ ناراضگی اپنی جگہ پر ہے، یہاں یہ تو معلوم ہوا کہ اس گھرانے کی باندی بھی شریعت جانتی ہے. یہ مسئلہ بھی تو معلوم ہوا نا، اس گھرانے کی باندی بھی شریعت جانتی، کام کرنے والی بھی شریعت جانتی. اب بتائیے جو گھرانے والا اولاد بیٹا ہوگا وہ کیسے شریعت نہیں جانے گا؟ عوام مس یوز مت ہوگی. ادب سے جب کہتا ہوں پڑھائیے پڑھائیے. کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر صرف فیض لینا امت کو مقصود ہوتا نا تو ہزاروں ولی ہیں، ہزاروں درگاہیں ہیں، ہم بیٹھ جاتے، چوم لیتے. صحیح ہے نہیں؟ اور اللہ کا کرم ہے تو ہم مکہ چلے جاتے، حجر اسود جنتی پتھر ہے، چوم لیتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اگر چما چاٹی صرف کافی اور وافی ہے تو اولیاء اللہ کی درگاہیں، اور بھارت میں تو خواجہ پاک ہیں ہی، جنت کا دروازہ رکھتے ہیں، چلے جاتے، چوم لیتے، صاف ہے. لیکن چما چاٹی سے شریعت پرموٹ نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہی مقصود ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رکھتا، کیونکہ ان کے پاس اتنی عظمت تھی کہ کوئی مادرزاد اندھا آتا، ہاتھ رکھ دیتے، شفا مل جاتی. کوڑ کی بیماری والا آتا، ہاتھ رکھ دیتے، برس ختم ہو جاتا. مردہ آتا، چیختی مائیں دیکھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے اٹھ جاؤ، اللہ کے حکم سے مار ہو رہی ہے. کیا بات ہے، زندگی مل جاتی. تو اگر یہ کافی تھا تو عیسیٰ ہی کافی تھے نا. صحیح ہے کہ نہیں؟ امت کی ضرورت مکمل پوری ہونے والی ہے، بڑی بڑی بیماریاں جا رہی ہیں ان کے چوچا سے، لیکن نہیں، امت محمدیہ کا یہ اسٹیٹس نہیں رکھنا دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ. وہ چاہتا ہے میرے نبی کی شریعت پر موٹ ہو، شریعت پر موٹ. اور اس کے لیے آپ ہم سب کو دھیان رکھیے گا، علماء کی قدر کیجیے، علماء سے رجوع ہوئی. نبی نے اپنے گھرانے والے، اپنے رشتہ دار کو اپنی شریعت کا وارث نہیں بنایا. فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. کون وارث ہیں؟ علماء وارث ہیں. نہ اس میں قرشی کا ڈویژن ہے، نہ فرشی کا ڈویژن ہے، نہ کالے کا، نہ گورے کا. جو بھی ہے عالم دین میرا ہے، میرا وارث ہے.
علم کی قدر بتانا مقصود تھا نا اللہ پاک۔ اولاد رسول ان کے قدم کو چومیے، روک نہیں رہا، ان کے دھول کو اپنی عظمتوں اور احترام کا تاج سمجھیے، الحمدللہ۔ لیکن یہ رسپانسبلٹی صرف نہیں ہے، آپ مین رسپانسبلٹی ہے علم سیکھنا۔ آپ کو توحید جاننا ہوگا، آپ مسلمان موحد ہو، آپ کو رسالت جاننا ہوگا، آپ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، آپ کو تقدیر کے بارے میں جاننا ہوگا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، آپ کو فرشتے کے بارے میں جاننا ہوگا، آپ کو عذاب قبر کے بارے میں جاننا ہوگا، آپ کو دوزخ جنت کے بارے میں جاننا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو فیل کرنا ہے اور فیس بھی کرنا ہے۔ اتنا علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ علم سیکھنے کے لیے تو علماء ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مین چیز۔ آپ اپنے پیسے کو صحیح جگہ میں، ارے آپ جانتے ہیں ایک مسئلہ آسان ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک عمل سے آپ کو ایک ہی ثواب مل رہا ہو، اور اگر وہی عمل کسی اور جگہ کریں تو زیادہ ثواب مل رہا ہو۔ پاسبلٹی ہے دونوں جگہ موجود ہو، کہاں جائیں گے آپ؟ جہاں زیادہ مل رہا ہے وہیں جائیں گے کہ نہیں آپ؟ یہ ذرا غور کیجیے گا۔ میں نے جو ابھی کمپریزن کی دنیا میں آپ کو بتانا چاہا ہے وہ یہ کہ نعت خوانی غلط نہیں ہے، ان کو جو پیسہ دے رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ مفتی کی قدر کریں گے اسی پیسے سے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ غلط نہیں کہا جا رہا کہ آپ مدینہ مسجد میں نماز پڑھیے تو مغرب کی نہیں ہوگی، جو مدینہ میں نماز پڑھا ہو اسی کی ہوگی، نہیں، ان کو 50,000 کا ثواب ملے گا، ان کو وہ پاسبلٹی ہے، ہم کو یہ ہے، ہم یہاں پڑھیں گے، تو یہ غلط نہیں۔ لیکن اگر مدینہ جانے کا اگر آپ کے پاس فلائٹ ابھی موجود ہو اور پہنچ سکتے ہیں، مغرب مل سکتی ہے، تو آپ پہنچیں گے الحمدللہ، آپ کوشش کریں گے، نہیں جائیں گے، صحیح ہے۔ اسی لیے کہا میں علماء کی قدر کیجیے، مفتیوں کی قدر کیجیے، جو قال اللہ قال الرسول، وہ اتنے تعفف کی دنیا میں رہتے ہیں نا، تعفف مطلب کہ وہ بھوکے بھی رہیں گے نا تو ایسا مسکرائیں گے، لگیں گے کہ وہ اچھی بریانی کھائے ہوئے۔ غلط نہیں کر، قرآن پاک میں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کا مالی، جسمانی، فزیکلی، مینٹلی اسٹرانگنس دیکھ کر کے جاہل لوگ انہیں مالدار گمان کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں بولتا ہوں، آپ لوگ جب پر دیکھتے ہوں گے تو کہتے ہیں مفتی صاحب بڑے مالدار ہیں یار، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن جانتے ہیں یہ سب آپ ہی لوگوں کا دیا ہوا ہے، یہ میرا نہیں ہے کچھ بھی۔ مجھے یاد ہی نہیں میں کب کپڑا سلایا ہوں، 8 سال کی عمر تھی جو اب وہ ایک مرتبہ سلا کے دیے تو اس کے بعد نہیں سلایا میں، لوگ دیے سوئے، اس لیے یہ سوچ غلط ہے آپ کی، لیکن پھر بھی ایک سوچ تو ہوتی ہے، ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کی عظمت ہے، اسلام کا وقار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت جاتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ ایک خاص کپڑا تھا وہ ہمیشہ پہنتے آتے، تو پوچھ پڑتے یا رسول اللہ کیا خاصیت ہے، کیا خاصیت ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو پہنتے ہیں یہ کپڑا؟ کہا عائشہ تم نہیں جانتی کہ ایسا کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم محسوس ہو کہ یہ بھی ہیں، یہ امت کو بتانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے، ورنہ کیا بات ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے کھلانے والے نبی، امت بتانے کے لیے یہ بھی نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ میں عید میلاد النبی کے حوالے سے جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ کہہ دیا۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ روزہ رکھیں نہیں روکوں، فرض و واجب نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور دھیان میں رکھیں کہ نبی سے جڑیں، قرآن سے جڑیں، شریعت سے جڑیں۔ آپ سے اگر ہو سکتا، آپ کو اگر معلوم ہے شریعت تو ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں تو علماء سے جڑیں، اس کا صاف مطلب علماء سے جڑیں۔ آپ کے آزو بازو میں مدرسے ہیں، آپ جائیں کبھی، آپ دیکھیں جب 1998 یا 97 کی بات کہہ رہا ہوں، ابھی جہاں جس یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہوا جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اس وقت کینٹین نہیں تھی، کھانے پینے نہیں، لائن لگانی پڑتی، 3 بجے سے رات کا کھانا، صبح 3 بجے سے رات کا کھانا، اب 1700-1800 بچے ہیں، لائن لگانی پڑتی۔ آپ سمجھئے کبھی مغرب کا جب ہو جاتا، کبھی عشاء وغیرہ ہو جاتا، لیکن پھر بھی وہاں گوشت وغیرہ جس دن بنتا وہ بھینس کا گوشت ہوتا ہے۔ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں علماء کیسے بنتے ہیں، پھر علم کی تاثیر آپ کے دل میں جائے گی۔ کھانا لے لیتا، کبھی چاول آیا، آنے میں کبھی کیڑے آ جاتے، اجلے اجلے کیڑے ہوتے ہیں، تو اس کیڑے کو بازو میں رکھ کر کے چاول کھاتا۔ سوچیں آپ کھائیں گے ایسا؟ امی کو ڈانٹ دیں گے آپ، بیوی اگر ہو تو کیا کر دیں گے پتا نہیں، اور دعوت میں اگر مل جائے تب تو پھر میڈیا والوں کو بلا لیں گے آپ، لیکن نہیں، ہم نے کھائے ہیں
اور آپ جس طرح ہاتھ دھو کر کے پانی پھینکتے ہو نا کھانا کھانے کے بعد، وہ شوروا اچھا بنتا ہے، مگر جو ہم لوگوں نے کھانا کھائے ہیں وہاں پکا ہوا کھانا ویسا شوروا نہیں بنتا۔ تب جا کر کے یہ قرآن کا درس ملتا ہے، اور تب جا کر کے سینہ منور ہوتا ہے، تب جا کر کے کشادگی فکر ہوتی ہے۔ تو انحطاط جسم کی پستی، فکر کی پستی، اسی لیے کبھی کبھی اولاد کو غربت کا بھی علم دو۔ ہر خواہش پوری کر دو گے تو جنت کا پتہ نہیں ملے گا انہیں، پھر جنت کی وہ دعا بھی نہیں کریں گے۔ سب کچھ تو دے ہی دیا تم نے، کبھی محسوس کراؤ، پیسہ رکھ کر کے نہ لاؤ کوئی چیز، خود بھی کھاؤ اور پھر بتاؤ کہ وہ بیٹے اس لیے اللہ پاک امیری غریبی رکھا ہے، غریبی کا احساس ہو تب نہ جنت میں ملتی۔ تو دیکھیے جنت کا پھر وہ جنت کی خواہش میں پھر وہ عبادت بھی کرے گا، جنت میں ملے گی الحمدللہ۔ تو یہ ہر چیز پوری کریں گے آپ تو آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں۔ بہرحال آج اس سال کے عید میلاد النبی کا یہ سب سے بڑا آپ کو سمجھیے پیغام ہے کہ آپ علماء کے قریب ہو جائیں، مدرسے ہیں ان سے قریب ہو جائیں۔ علماء جہاں محنتیں کر رہے ہیں قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے، فقہ، یعنی جہاں دین کا قلعہ ہے جو بچا رہے ہیں آپ کے، کیونکہ یاد رکھے گا مسجدیں انہی مدرسوں کی مرہون منت ہے کہ آج امام یہاں موجود ہے، ورنہ اگر نعت خوانی کافی ہوتی تو ہر مسجد میں انہی کو ہونا تھا۔ پھر وہ عربی خطبہ کون دیتا، پھر وہ اردو خطبہ وہ قال اللہ قال رسول کون کہتا؟ نہیں، ہر حال میں جب خدمتیں آپ کی اگر پریکٹیکلی طور پر دیکھیں تو علماء کر رہے ہیں، جانے یا نہ انجانے علماء کا ہی احسان ہے، چاہے وہ آپ کے محلے پر امام کی حیثیت سے ہو یا خطیب کی حیثیت سے ہو، وہ مدرسے ہی سے چھپ کر آئے ہیں، وہ مدرسے ہی سے جل کر کے آئے ہیں الحمدللہ۔ یہ احسانات جو پورے محلے میں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہنے والے کے حوالے مسجد کر دیا آپ نے، 5 وقت کے مصلی کے حوالے کر دیا آپ نے مسجد، اور پورا سکون سے آپ سوتے ہیں۔ ہے نا امام صاحب ہوں گے نا، خطیب صاحب ہوں گے نا، مؤذن صاحب ہوں گے نا، نہ ان کا بایو ڈاٹا معلوم، نہ ان کے بیک گراؤنڈ معلوم ہے، اتنا آپ کو کیوں بھروسہ ہے؟ اس لیے کہ یہ دیندار ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کے پابند ہے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ذرا کبھی محلے کے 5 لوگ کسی دن آ کر کے 5 وقت کی نماز سنبھال لیں، محلے میں جو سب سے بڑے مالدار ہو ان کو صرف 1 وقت کی امامت کرنے بول دیں، دیکھیے ان کے پاؤں کیسے ہونے لگیں گے۔ جنازے کی نماز تو پڑھا نہیں پاؤ گے، دعائے مغفرت تو کر نہیں پاؤ گے، پھر کیا ہوا آپ کا؟ جو آپ کو آپ کے گھر والی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانے کی اہلیت دے رہا ہو مال، اس مال کو کم سے کم اس پر تو خرچ کرو جو آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہو، جو آپ کے لیے یہ سارے سامان مہیا کر سکتا ہو۔ یہ تھا اس سال کے عید کا پیغام۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائی نصیب فرمائے، حضور رحمت للعالمین کا صدقہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔